بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 238، سورہ آل عمران، آیت نمبر 7۔ آیت کا مقصد ہے دفع شبہہ جو نصارہ کا اعتراض ہے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، الہ ہے اور حاجت روا ہے، اس شبہ کا جواب ہے۔ ماقبل سے آیت کا ربط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی دو صفات کا ذکر ہے۔ پہلے الحی القیوم، تو پہلی صفت جو الحی ہے اس کی تفصیل یہ ماقبل آیات کے اندر جو اللہ تعالی کی صفات کا ذکر ہے، یہ الحی کی تفسیر اور تشریح ہے کہ اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ ہے، اس لیے اللہ نے ہدایت کے لیے کتابیں بھیجی ہے، انزل التوراۃ والانجیل وانزل الفرقان۔ اور اسی طرح اللہ ہمیشہ زندہ ہے تو لا یخفی علیہ شیء فی الارض، کہ اللہ پر کوئی چیز خفی نہیں ہے۔ اللہ ہمیشہ زندہ ہے تو اس لیے هو الذی یصورکم فی الارحام، کہ اللہ صورتیں بناتا ہے رحم کے اندر اور جیسے چاہتا ہے۔ اللہ حی ہے تو عزیز بھی ہے، زور والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو دوسری صفت ہے القیوم، کہ اللہ تعالی عالم کا اور کائنات کا نظم چلانے والا ہے۔ تو اس نظم اور انتظام چلانے کے لیے اس آیت میں اس کی وضاحت کی ہے کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات۔ جب نظم چلاتا ہے تو انتظام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کتاب اتاری ہے تاکہ اس کتاب کے ذریعے کائنات کا نظم اور ضبط چلایا جائے۔ جی گویا کہ القیوم کی تفسیر ہو گئی اس آیت کے اندر۔ هو الذی، اللہ وہ ذات انزل علیک الکتاب کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم پر کتاب اتاری ہے، منہ اس کتاب کی بعض آیتیں آیات محکمات، آیات ہیں جو اپنے معنی پر بالکل واضح ہیں اور صاف ہیں۔ ہن ام الکتاب، جو کہ کتاب کی اصل ہیں، اور کچھ آیتیں ہیں جو کہ متشابہات ہیں۔ چونکہ نصارہ نے یہاں پر اعتراض اور شبہ کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہے اور اللہ کا جز ہے، اللہ کا ٹکڑا ہے، اس لیے ہم اس کو الہ اور حاجت روا اور خدا مانتے ہیں۔ اور دلیل انہوں نے پکڑی تھی اپنی کتابوں سے بھی اور قرآن سے بھی، کہ قرآن کے اندر روح منہ کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کا طرف سے روح منہ، یعنی روح ہے منہ اللہ کا ٹکڑا ہے۔ اس طرح کلمۃ اللہ اور کلمۃ من اللہ کہ اللہ کا کلمہ ہے، تو یہ کلمۃ اللہ اور کلمۃ من اللہ کے الفاظ اور روح منہ کے الفاظ، اس سے دلیل پکڑی ہے کہ وہ اللہ کا جز ہے، اللہ کا بیٹا ہے، اور جز تب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ابن اللہ ہو، بیٹا ہو۔ اور اسی طرح تفسیر روح المعانی والے نے بھی لکھا ہے کہ ان کی کتاب کے اندر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا گیا ہے۔ تو ایسے الفاظ سے انہوں نے دلیل پکڑی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ، الہ ہونے پر اور خدا کا بیٹا اور جز ہونے پر۔ ایک اور دلیل بھی ہے کہ مختلف آیتوں کے اندر انزلنا اور نزلنا کا لفظ استعمال ہوتا ہے جمع کا صیغہ، تو جمع دلالت کرتا اس بات پر کہ یہ اللہ کے بہت سارے ساتھی ہیں جو اللہ کے ساتھ اس کام کو کرتے ہیں، اور حالانکہ اللہ کا اور کوئی ساتھی نہیں سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، عیسائی کہتے ہیں۔ تو اس سے یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جز اور ابن اللہ ہونے پر دلیل ہے۔ تو اس آیت کے اندر اس شبہ کا جواب ہے کہ یہ تو متشابہات میں سے ہے، اور متشابہات سے دلیل پکڑنا یہ ان کا جو غلط معنی ہے اس طرف ذہن کو لے جانا اور غلط تعویل کرنا، یہ تو زائغین لوگوں کا کام ہے جو حق سے ہٹ جاتے ہیں، اور یہ تو باطل پرست لوگوں کا کام ہے۔ وہاں کلمۃ اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے کلمہ کن فیکون سے پیدا ہے، اور روح منہ معنی روح بمعنی صاحب روح ہے، اور من جو ہے وہ تبعیض کے لیے نہیں بلکہ من جہت کے لیے، معنی یہ روح اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے۔
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ متشابہات میں یہاں محکمات کی طرف ان کو رجوع کیا جائے گا، اور محکم آیات کے اندر ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے، اللہ کے لم یلد ولم یولد، اللہ کا نہ بیٹا ہے نہ اللہ کا باپ ہے، اللہ تو جسم سے اور تزیج سے پاک ہے۔ تو اس طرح کے متشابہات کو جو ہے ان پر عمل کرنے کے لیے محکمات کو دیکھا جائے گا۔ تو اس شبہ کا یہاں پر جواب ہے۔ آیت کی تشریح یہ ہے کہ وہ الذی اللہ بذات انزل علیک الکتاب، کہ اللہ نے اتاری تم کے اوپر کتاب، آپ پر اے نبی، منہ اس کتاب کی بعض آیتیں جو ہے نا، آیات محکمات، ایسی آیتیں جو محکم ہیں، محکم احکام سے ہے، اور احکام کا معنی کسی چیز کو مضبوط کرنا، اور احکام کا معنی ہے کہ اس میں مطلب یہ کہ وہ مضبوط اور نسخ وغیرہ نہ ہے۔ تو محکم آیتیں وہ ہے جو کہ، اور احکام کا معنی لغت کے اعتبار سے محکمات کا معنی ہے جو مضبوط ہو، اور محکم کا معنی منع کرنا، یعنی محکم مضبوط ہے، اس میں کسی قسم کی تعویل نہیں ہو سکتی، اس کے اندر احتمال نہیں ہے تشابہ کا، نسخ کا احتمال نہیں ہے۔ تو پھر اصولیوں کے نزدیک محکمات جو ہے وہ ظاہر ہے، نص ہے، مفسر ہے، محکم ہے۔ اس میں مفسرین کے اقوال تو بہت سارے 8 تک ہے، لیکن اس میں مشہور قول جو ہے، جو راجح وہ یہ ہے کہ محکم اس کو کہتے ہیں جس میں کسی قسم کا خفا نہ ہو، یعنی معنی میں ظاہر ہو، بالکل اپنے معنی پر دلالت کرنے میں، اور مراد بھی بالکل ظاہر ہو، ظاہر الدلالت علی المراد والمعنی۔ تو یعنی اس میں تعویل کا احتمال نہ ہو، اسی طرح اس میں احتمال مجاز کا نہ ہو، اور اسی طرح اس میں نسخ کا احتمال نہ ہو، تشابہ کا احتمال نہ ہو، ایسے الفاظ اور وہاں حروف نہ ہو جس سے تشابہ پایا جاتا ہے، جو اپنے معنی پر بالکل صاف دلالت کرتی ہے، اور مقصد بھی بالکل واضح ہو، معنی بھی معلوم اور مقصد بھی بالکل معلوم، کسی قسم کا خفا نہ ہو، تو اس کو محکم کہا جاتا ہے۔ تو ان محکمات جو آیات ہیں، ان کا پھر حکم کیا ہے؟ تو ہن ام الکتاب، تو یہ اس کا حکم ہے کہ یہ کتاب کی اصل ہے، اصل بمعنی بنیاد کے ہے اور جڑ کے ہے، یعنی یہ کتاب کی اصل اور بنیاد ہے۔ ام کا لفظ اصل تو ام الدماغ کو کہا جاتا ہے، جو دماغ کے اندر ہے، اور ماں کو کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اولاد جو ہے اس کے فروع جو ہے وہ ماں کی طرف لوٹتے ہیں، بمعنی مرجع کے ہے۔ تو محکمات وہ ہے کہ عقیدے میں ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، عمل میں ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، کتاب کے اوپر عمل کرنے میں یا متشابہات کا معنی معلوم کرنے میں محکمات کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اس لیے وہ اصل ہے۔ یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ ہن جمع ہے اور ام یہ جو مفرد ہے تو کس طرح ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اصل جو ہوتی ہے وہ ایک چیز ہوتی ہے، باعتبار مطلب یہ ہے کہ وہ جنس کے اعتبار سے ایک ہے، لیکن بہت ساری چیزیں اس کی طرف لوٹتی ہے، تو باعتبار معنی کہ اس میں کثرت والا، جمع والا معنی پایا جاتا ہے۔ تو ہن ام الکتاب ہے، یہ ساری کتاب، الکتاب سے مراد پوری کتاب قرآن ہے، اس کے اندر یہ اصل اور بنیاد ہے عمل کرنے کے لیے اور عقیدہ بنانے کے لیے، ان پر عمل کیا جائے گا۔ تو ام الکتاب یہاں قرآن مجید کو کہا گیا ہے، ایک ام الکتاب لوح محفوظ کو کہا گیا ہے، وَإِنَّهُ لَفِي أُمِّ الْكِتَابِ وَإِنَّهُ لَدَيْنَا فِي أُمِّ الْكِتَابِ سورہ زخرف کے اندر ہے کہ یہ قرآن ہمارے پاس ام الکتاب میں موجود ہے، یعنی لوح محفوظ میں۔ یہاں الکتاب کا معنی قرآن ہے، اور ام بمعنی اصل کے، مرجع کے اور مجمع کے ہے۔ تو گویا کہ قرآن کی ہر آیت جو ہے وہ جو محکمات ہے وہ گویا کہ ام الکتاب ہے، یعنی کتاب کی بنیاد ہے، جو کہ محکمات ہے، محکمات والی آیت ہے۔ لہٰذا تفسیر میں، عقیدہ بنانے میں، عمل کرنے میں، اور متشابہات سے معنی معلوم کرنے میں محکمات کی طرف رجوع کیا جائے گا، عقیدہ ان پر بنایا جائے گا، عمل ان پر کیا جائے گا۔ اور جبکہ قرآن کے اندر جو محکم آیتیں ہیں وہ اصل ہیں عمل میں اور عقیدے میں، تو باقی کتابیں کا رجوع بھی ان کی طرف کیا جائے گا، جو اس کے ساتھ موافق ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا،
جو موافق نہیں یا تعویل کی جائے گی یا اس کو پھر رد کر دیا جائے گا۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ اور آیتیں ہیں جو کہ متشابہات ہیں۔ متشابہ کا معنی یہ ہے کہ ان کا معنی معلوم نہیں ہے، وہ ظاہر نہیں اپنے معنی معلوم پر یا دلالت کرنے میں۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں کہا منہ آیات و محکمات و منہ متشابہات؟ تو جواب یہ کہ لفظ من جو ہے نا تقسیم مساوی پر دلالت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ محکمات کے ساتھ متشابہات برابر ہے، دونوں برابر برابر آیتیں ہیں، حالانکہ متشابہات تو بہت کم ہے۔ تو اس لیے اخرو کے لفظ کے ساتھ اس کا استعمال کیا کہ مطلب یہ کم ہے کہ کچھ آیتیں ہیں اور جو متشابہات ہے اور محکمات کے مقابلے میں کم ہے۔ متشابہات ماخوذ ہے تشابہ سے، اور تشابہ کہتے ہیں ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ مساوی یعنی برابر ہونا، جس کی وجہ سے دونوں کے اندر جدائی کرنا یا امتیاز حاصل کرنا بڑا مشکل ہو، اور تشابہ کا معنی۔ لیکن تشابہ میں یہاں یہ معنی نہیں ہے کہ وہ من کل وجہ اس میں خفا پایا جاتا ہے اور تشابہ پایا جاتا ہے، من بعض اعتبار سے اس میں کسی قدر نہ اس میں تشابہ ہے کہ آپس میں وہ یکجا ہے، معلوم نہیں ہوتا۔ جیسے کہ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا سورت کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر ہے، اور ان البقرہ تشابہ کہ گائے ہم پر گڑبڑ ہو چکی ہے، مطلب بعض اعتبار سے، اگرچہ بعض اعتبار سے وہ بالکل معلوم ہے لیکن بعض وجوہ سے متشابہ ہو گئی۔ تو پھر یہاں پر جو تشابہ ہے اس کے اسباب جو ہے وہ بہت سارے ہیں، اور تشابہ کا دوسرا معنی شک اور شبہ میں ڈالنا ہے، جیسے ولیکن شبہ لہم، ان کے لیے یہ مسئلہ جو ہے نا شک میں ڈال دیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر قتل کیا گیا ہے یا وہ بچ گئے۔ تو تشابہ جو ہے قرآن مجید میں جو استعمال ہے وہ بعض اعتبار سے اس معنی کے اندر تشابہ آتا ہے، یہ معنی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ من کل الوجوہ اس میں وہ تشابہ آ چکا ہے۔ پھر متشابہات کا معنی جس میں خفا پایا جاتا ہے معنی مراد کے اوپر دلالت کرنے میں، معنی پر دلالت کرنے میں یا مراد کے دلالت کرنے میں اس میں کسی قدر خفا ہو، یہ نہیں کہ من کل الوجوہ اس کے اندر خفا ہو۔ اصولیوں کے نزدیک تو متشابہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے معنی میں بالکل خفا ہے، معلوم نہیں ہو سکتا کسی طریقے سے بھی، جیسے حروف مقطعات کی مثال ہے، اور باقی جو ہے خفی ہے، مشکل ہے، مجمل ہے، ان کے اندر تو کسی نہ کسی قدر خفا ہوتا ہے لیکن کم درجے کا ہوتا ہے، یعنی جس کا ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں متشابہات کا معنی یہ ہوگا کہ جس کے اندر تشابہ پایا جاتا ہے یعنی خفا پایا جاتا ہے، تو اگر خفا کم درجے کا ہے، زیادہ نہیں ہے، تو اس کو پھر حل کیا جائے گا اور اس کو محکمات کی طرف سے معلوم کیا جائے گا، اور اگر خفا زیادہ ہو، بالکل حل نہیں کیا جا سکتا، بالکل مشکل ہے، تو اس کو اللہ کے حوالے کیا جائے گا، اور اس کی مراد وہی ہوگی جو اللہ جانتے ہیں، اس کے اوپر مزید تحقیق نہیں کی جائے گی۔